آپ حضرت عثمان کے دور میں شام کیوں آئے؟ کیا مسجد بھی تعمیر کی؟ موت کے وقت کیا حالت تھی؟ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ کی خوش قسمتی کیا ہے؟ آپ کا کوئی غلام بھی تھا؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، میں ہوں بنت زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بابا کا چینل پروفیسر احمد اقبال نقوی۔ فرینڈز، ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ سٹوریز لاتے ہیں صحابی رسول کے بارے میں۔ تو آج ہم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سٹوری لائے ہیں۔ تو چلیں بڑے بابا سے کوشچنز شروع کرتے ہیں۔ آخر پہ ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سلسلے کا۔ تو اب یہ تذکرہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو شام سے مدینہ بھیج دیا گیا تو مروان باہر آیا اور اس نے یہ حکم سنایا کہ آپ کو جلا وطن کیا گیا ہے ربضہ میں۔ تو یہ ایک علاقہ تھا ربضہ جہاں جنگل تھا اور کچھ نہیں تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ تو یہاں تاریخ میں دو باتیں آئی ہیں، وہ یہ کہ ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ 19 سال گورنر رہا ہے شام میں اور 19 سال خلیفہ رہا ہے شام میں، اور اس کا بڑا بیٹا یزید 3 سال گورنر اور جنرل وہاں رہا ہے اس علاقے کا فاتح۔ تو یہ تقریباً 40-42 سال کا 41 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ شام میں ابو سفیان کی اولاد کی حکومت تھی۔ لیکن ابو سفیان شام نہیں گئے، لیکن ابو سفیان مدینہ میں آئے تھے اور مروان کے ساتھ رہتے تھے اور کہتے یہ ہیں، اب اللہ ہی جانے بہتر کیا ہے، لیکن ایسا ہے، بزرگوں سے بھی آیا ہے، تاریخ میں بھی ہے اور لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ مروان جو کچھ کرتا تھا اس کا مشورہ ابو سفیان ہی ان کو دیتا تھا۔ آپ حضرت عثمان کے دور میں شام کیوں آئے؟ تو اس کے لیے دو نظریات ہیں کہ آپ یا تو شام اس لیے گئے تھے کہ وہاں لوگوں سے نا امید ہو گئے تھے، اپنی تبلیغ کہ وہ اثر نہیں ہو رہا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سوچتے تھے کہ شام کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ اب ایک تیسرا نظریہ بھی ہے کہ ابو سفیان نے ان کو مروان کے ذریعے یہاں سے نکلوا دیا تھا اور یہ شام چلے گئے تھے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کو ربضہ جلا وطن کرانے کا مشورہ بھی مروان کو ابو سفیان نے دیا تھا اور مجبور کیا تھا کہ حضرت عثمان کو مجبور کرنا اور کم از کم ربضہ سے کم کسی علاقے کی جلا وطنی پہ راضی نہیں ہونا۔ بہرحال اندر کیا ہوا، اندر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ اندر کے معاملات ہیں۔ جب مروان باہر آیا تو اس نے حکم سنایا، پڑھ کے سنایا، منادی نے اعلان کیا کہ اب ابو ذر جلا وطن ہو جائے گا ربضہ، اور دوسرا حکم یہ ہے اور یہ خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ نہیں جائے گا اور کوئی شخص اس کے استقبال کو بھی نہیں جائے گا، اس کو رخصت نہیں کرے گا۔ تو اس کے غلام بھی تھے، غلاموں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ملی، اور قبیلہ تو اس کا یہاں نہیں تھا، دوست احباب اس کے بہت تھے، تو صحابی بھی اس کے دوست تھے، وہ بھی بڑے دکھی تھے، لیکن کیونکہ خلیفہ کا حکم تھا، مروان نے کہہ دیا تھا کہ یہ حکم خلیفہ کا ہے، تو اب لوگوں کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ حکم خلیفہ کا ہے یا نہیں ہے، تو مروان کی ہر بات کو خلیفہ کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال کوئی مدینہ میں سے شخص ان کو رخصت کرنے نہیں آیا، لیکن مولا علی علیہ السلام آئے۔ جب مولا علی علیہ السلام آئے تو مروان سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے خلیفہ کا حکم نہیں سنا۔ بس مولا نے کوڑا ان کے پاس تھا، مروان کو ایک کوڑا لگایا، بس ایک ہی لگایا تو اس کے لیے تو وہ کافی ہو گیا، یہ مولا کا کوڑا تھا۔ بہرحال وہ پیچھے ہٹ گیا تو عزت و احترام سے مولا علی نے ان کو رخصت کیا، لیکن جب وہ مدینہ شہر کی حدود ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو ذر آگے اکیلے گئے۔ اکیلے سے مراد یہ ہے کہ اس سفر میں آپ کی بیوی بھی ساتھ تھیں اور آپ کی بیٹی بھی ساتھ تھیں۔ کیا مسجد بھی تعمیر کی؟ وہاں کے حالات یہ ہیں کہ سب سے پہلے جا کے حضرت ابو ذر کو پتہ تھا کہ میری زندگی چند دن ہے، کیونکہ نہ یہاں خوراک ہے نہ پانی ہے، کوئی تھوڑا سا پانی ساتھ تھا۔ وہاں سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنوائی، اور وہ مسجد یادگار تھی۔
شام کے لوگ اسی راستے سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، کئی عرصہ تک وہ مسجد باقی رہی ہے۔ یہ ان کا ایک کارنامہ تھا۔ خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئے، بیمار ہو گئے، نحیف ہو گئے، وقت مرگ قریب آ گیا۔ اب جب قریب آیا تو بیوی اور بیٹی رونے لگیں۔ ایک بکری بھی ان کے پاس تھی، اسی بکری کا دودھ پیتے تھے، تو بکری کا دودھ 3 لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس طرح سے لیتے تھے کہ جیسے وہ قول ہے کہ کوتو لا یموتو، اتنا کھاؤ پیو کہ مر نہ جاؤ، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ موت کے وقت کیا حالت تھی؟ حضرت ابو ذر قریب المرگ ہو گئے تو گھر والے پریشان ہو گئے، تو اس نے آنکھ کھولی اور بیوی کا حوصلہ دیا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا میں اس لیے روتی ہوں کہ آپ تنہائی میں یہاں فوت ہو رہے ہو، تو آپ کا کفن کون کرے گا، دفن کون کرے گا، میں کس طرح سے قبر کھودوں گی اور کفن کہاں سے لاؤں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے حضرت ابو ذر نے فرمایا آپ فکر نہ کریں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ابو ذر کا وقت آخر قریب ہوگا تو ایک قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ آ کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گا، تو تم فکر نہ کرو، یہ سامنے والی پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور دیکھو کہ شام سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ حضور کا فرمان سچ تھا اور قافلہ آ رہا ہے۔ تو جب بیوی بڑی مشکل سے لڑکھڑاتی ہوئی پہاڑی کے اوپر چڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے آوازیں لگائیں کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو قافلے والوں نے دیکھ لیا، وہ آئے تو اس قافلے میں حضرت ابو ذر کا ایک غلام بھی تھا جو آپ نے آزاد کیا تھا، اور وہ اس علاقے کا بڑا تاجر بن گیا تھا، اس نے پھر بڑا صحت مند جوان تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ابو ذر کی یہ حالت ہو گئی ہے، وہ آیا اور اس نے دیکھا اور بڑا رویا، اور حضرت ابو ذر کے ابھی کچھ سانس باقی تھے، تو اس نے درخواست کی کہ آنکھ کھولیں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں۔ تو حضرت ابو ذر نے آنکھ کھولی اور اس کا دیدار کیا اور کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس کو آپ نے آزاد کیا تھا، آج میں بہت بڑا تاجر ہوں۔ تو اس طرح ابو ذر بہت زیادہ غلام انہوں نے آزاد کیے تھے، اور جب وہ عرب ازہ میں فوت ہو رہے تھے تو ابھی مدینے میں بھی چند غلام ان کے باقی تھے، لیکن یہ کیونکہ حکم تھا، قید تنہائی تھی، بہرحال قافلہ بھی قریب پہنچ گیا، تو قافلے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ابو ذر ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت روئے، بہت غم کیا، بہت افسوس کیا۔ لیکن کیا اللہ کا معجزہ دیکھیں کیا ہوا کہ 2 عظیم ہستیاں اس قافلے میں موجود تھیں، اور ایک حضرت مالک اشتر تھے اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جو علم میں، تقویٰ میں، زہد میں اور علم تفسیر میں، قرآن میں یہ حضرت ابو ذر کے ہم مرتبہ تھے، بلکہ تفسیر میں تو ان کا مرتبہ اور علم ان سے بھی بڑا ہوا تھا۔ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو انہوں نے آ کے، ابو ذر اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے آ کے ان کا کفن دفن کیا۔ مالک اشتر نے درخواست کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو روایتیں 2 ہیں، یہ روایتیں بھی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے جنازہ پڑھایا، لیکن معتبر روایتیں یہ ہیں کہ مالک اشتر نے ان کا جنازہ پڑھایا اور عبداللہ ابن مسعود پیچھے صف میں درمیان میں کھڑے تھے۔ آپ کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اب آپ کی ایک خوش قسمتی کے الفاظ بھی ہیں، اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں بے شمار فرقے ہیں، تمام فرقوں کے تمام لوگ چند خوش قسمت صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی سب لوگ بالکل برابر عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کے عزت کرتے ہیں، تو ابو ذر غفاری بھی ان میں ہیں۔ تمام فرقوں کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے عزت کے معترف ہیں، اور ان کو زہد کا امام سمجھتے ہیں۔ تمام لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ زہد کے امام حضرت ابو ذر غفاری ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے امام علی ہیں۔ آپ کا کوئی غلام بھی تھا؟ اب آپ کے غلام بھی مدینے میں تھے، تو میں یہاں ختم کرتا ہوں اس پروگرام کو، اس ویڈیو کو آخری لفظ پہ کہ ان کے غلاموں میں ایک غلام جون ہے۔
میں چاہوں گا کہ اس کی ویڈیو الگ سے بنے. یہ جون وہ غلام ہے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. تو جو ان کے غلام تھے وہ وراثت میں مولا علی کو ملے تھے اور مولا علی کے ساتھ تھے. وہ آہستہ آہستہ اس دنیا کو چلے گئے یا مولا علی نے ان کو آزاد کر دیا. لیکن جون جو تھے وہ باقی رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں سنی ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو وقت آئے گا میں کربلا میں حضور کے نواسے کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. تو وہ ساتھ رہے اور وہ بعد میں کربلا میں شہید ہوئے. وما علینا الا البلاغ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے صحابہ کرام, ان جیسی بزرگ ہستیوں, ان جیسے نیک لوگوں, ان جیسے دین کے محسنوں, یہ دین کی بنیاد ہیں اور بنیادی لوگ ہیں جن کے اوپر دین کی عمارت استوار ہے اور آج ہم مسلمان ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم رام رام ہوتے, خدا نخواستہ. تو ان کا احسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کلمہ بچا کے ان لوگوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے. بڑے مشکل حالات میں خود مشکل میں رہے ہیں. آج ہم الحمدللہ ملکوں کے وارث ہیں, ہمارے ملک ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم یہاں الحمدللہ عزت اور امن سے اپنے مذہبی رسومات کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں ان لوگوں کا غلام بنائے اور ان کی محبت ہمیں عطا کرے اور ان کی شفاعت ہمیں عطا کرے محمد و آل محمد کی, اور ان کے قرب میں ہمیں جگہ عطا کرے تاکہ ہم وہاں بھی ان کی خوشبو لیتے رہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت ابو ذر غفاری کی سٹوریز مکمل ہو گئی ہے. تو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور تمام ویڈیوز دیکھ لیں, کیونکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صحابی رسول کے بارے میں پتہ چل سکے. اور تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.